صل على محمد وآل محمد. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اما بعد فقد قال امام محمد بن علی التقی الجواد سلام اللہ علیہ: من وثق باللہ اراہ السرور ومن توکل علیہ کفاہ الامور. سبحان اللہ. والثقۃ باللہ حصن لا یتحسن فیہ الا مؤمن الامین. سلام اللہ علیہ یا مولائی. وتوکل علی اللہ نجات من کل سوء وحرز من کل عدو. والدین عز والعلم کنز والصمت نور. وغایت الزہد الورع. ولا حدم للدین مثل البدع. ولا افسد للرجال من الطمع. وبالرعی تصلح الرعیہ. وبالدعاء تصرف البلیہ. درود بھیجے محمد وآل محمد ایک مرتبہ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایام شہادت ہے امام محمد جواد سلام اللہ علیہ. تو ان ایام میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے کلمات نور سے ہم استفادہ کرتے ہیں. تو مختصر سی اس مجلس میں مختصر سے اس جلسے میں ایک دو احادیث امام علیہ السلام کے بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے. پہلے یہ مومنین پہ یہ بات آگاہ ہو کہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام ان ائمہ میں سے ہیں جن کی سب سے قصیر عمر ہے، جس سے تمام ائمہ سے کم عمر والے ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، جن کو 25 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. یعنی ابھی تک مکمل طور پر جوانی دیکھی نہیں تھی، امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا. یہ اسباب انشاءاللہ کل شاہ صاحب تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان فرمائیں گے. تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، اس میں امام علیہ السلام کے ایسے جملے ہیں، ان کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر سامنے آویزاں کرنا چاہیے. تو میں تو کہتا ہوں میں اور آپ طالب علم ہیں، مجھے اور آپ کو ایک کلمات ہمیشہ یاد ہونے چاہیے، ذہن میں ہونے چاہیے. امام علیہ السلام ایک مکمل طور پر طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مومن کو کیا کرنا چاہیے، مومن کا ایک دوسرے سے کیسا تعلق ہو، مومن کا خدا کے ساتھ کیسا تعلق ہو، مومن کا اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو. یعنی اس من مختصر سے جملے میں امام علیہ السلام نے پوری حکمت کو پرو کر رکھ دیا ہے. سلام اللہ علیہ یا مولائی. فرمایا: فمن وثق باللہ اراہ السرور. جو خداوند کریم پہ بھروسہ رکھتا ہے تو خداوند کریم اس کو ہمیشہ خوشی دکھائے گا. من وثق باللہ اراہ السرور. خداوند کریم اس کو ہمیشہ خوشیاں دکھائے گا. یعنی جو بھی بندہ خداوند کریم کے ساتھ بھروسہ اپنا پکا رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے، تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا. یعنی مصیبت کو مصیبت ہی نہیں سمجھے گا. کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ تمام خداوند کریم کی طرف سے ہے. میرے اوپر کچھ بیماری نازل ہو گئی ہے، میرے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے، تو یہ دنیا میں میرے لیے نازل ہوئی، لیکن یہ میرے آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے. من وثق باللہ اراہ السرور.
جو بھی خداوند کریم کے ساتھ پکا بھروسہ رکھتا ہے خداوند کریم کے اوپر، اراہ سرور، خداوند کریم اس کو خوشیاں دکھاتا ہے۔ آگے فرمایا ومن توکل علیہ کفاہ الامور، سبحان اللہ، فرمایا ومن توکل علیہ، جس نے خداوند کریم پہ توکل کیا، کفاہ الامور، خداوند کریم اس کی کفالت کرتا ہے۔ جو بھی خداوند کریم پہ توکل کرتا ہے خداوند کریم اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی کفالت کا خداوند کریم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر فرمایا وَالثِّقَةُ بِاللَّهِ حِصْنٌ لَا يَتَحَسَّنُ فِيهِ إِلَّا مُؤْمِنُ الْأَمِينُ، خداوند کریم پہ بھروسہ، خداوند کریم پہ بھروسہ رکھنا یہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے۔ خداوند کریم کے اوپر بھروسہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس قلعے سے پناہ نہیں لیتا ہے، جس قلعے پہ کوئی پناہ نہیں لیتا، مگر مومن اور امین مومن جو ہے اس قلعے سے باقاعدہ طور پر پناہ لیتا ہے۔ اس خداوند کریم کا جو قلعہ ہے، وہ قلعہ جو ہے اس پہ ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، مگر اس قلعے پہ داخل ہوتا ہے وہی جو مومن ہو۔ ایمان کے ساتھ دوسری شرط یہ کہ مومن الامین، مومن بھی ہو اور امین بھی ہو، وہ بندہ جو ہے خداوند کریم کے اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ نَجَاتٌ مِّن كُلِّ سُوءٍ، توکل خداوند کریم کے اوپر توکل جو ہے یہ انسان کو ہر مصیبت سے حفاظت کرتا ہے۔ جو بھی انسان خداوند کریم کے اوپر توکل رکھتا ہے تو خداوند کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی جس جگہ پر، جس کام پر انسان توکل کرے خداوند کریم کے اوپر تو وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں کامیاب ہے، ہمیشہ خداوند کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ نَجَاتٌ مِّن كُلِّ سُوءٍ، خداوند کریم پہ توکل رکھنا یہ تمام برائیوں سے، تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ وَحِرْزٌ مِّن كُلِّ عَدُوٍ، ہر دشمن سے حفاظت کا سبب ہے۔ یعنی خداوند کریم پہ جو بھی توکل رکھتا ہے تو ہر دشمن سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، خداوند کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا وَالدِّينُ عِزٌّ وَالْعِلْمُ كَنْزٌ، دین عزت ہے، وَالْعِلْمُ كَنْزٌ، اور علم جو ہے یہ خزانہ ہے۔ وَالدِّينُ عِزٌّ، جو بندہ دین کے ساتھ متمسک ہے وہ عزیز ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَالْعِلْمُ كَنْزٌ، اور علم جو ہے خزانہ ہے، ایسا خزانہ ہے جو خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَالصَّمْتُ نُورٌ، اور چپ رہنا یہ ایک نور ہے، چپ رہنا ایک نور ہے۔ حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام اپنے فرزند حضرت محمد ابن حنفیہ سے فرماتے ہیں اے بیٹا زیادہ نہ بولا کرو، زیادہ بولنے میں کوشش نہ کرو، اپنی زبان کو زیادہ بولنے کے لیے کوشش نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ ضرورت کے علاوہ بولا ہی نہ کرو، ضرورت کے علاوہ بولا ہی نہ کرو، چپ رہو۔ یہ چپ رہنا بھی یہ ایک مومن کی علامت ہے، مومن کی ترقی کی علامت ہے۔ وہاں پر کہیں شور و غور ہو رہا ہو، وہاں کوئی ایسے کوئی کام ہو رہے ہوں، وہاں پر انسان چپکے سے گزر جائے وہاں سے، وہاں پر اپنا حصہ نہ ڈالے، وہاں پر اپنا حصہ نہ ڈالے۔ امام امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنة کابن اللبون، لا ظہر فیرکب ولا ذرع فیحلب، سلام اللہ علیہ مولا یا ابوالحسن امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ فتنے میں ابن لبون کی طرح بن جا، اس اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح بن جا، نہ اس کی پشت ہے جس پہ سوار ہوا جاتا ہے، نہ اس کے تھن ہے جس سے دھویا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمیشہ جو ہے کوشش کریں صمت کو اپنا شعار بنائیں، چپ کو اپنا شعار بنائیں۔ اگر ہمیشہ چپ کو اپنا شعار بنائیں گے تو کامیابی جو ہے آپ کے پاؤں چومے گی۔ امام جواد کیا فرماتے ہیں وَالصَّمْتُ نُورٌ، اور چپ رہنا ایک نور ہے۔ وَغَایَةُ الزُّہْدِ الْوَرَعُ، اور غور کرنا
امام علیہ السلام فرما رہے ہیں غایت الزہد، زہد کی انتہا کیا ہے؟ زہد کی انتہا کیا ہے؟ الورع، پرہیزگاری ہے۔ الورع عن المحارم، غایت الزہد یعنی زہد کا آخری درجہ جو ہے یہ ہے کہ انسان محارم سے رک جائے۔ بہت سارے اسباب انسان کے سامنے ہو سکتے ہیں محارم کے، لیکن ان محارم کو دیکھ کر انسان پیچھے ہٹ جائے اور ان محارم کو ٹھکرا دے تو ورع اختیار کرے، یہ غایت الزہد ہے۔ امام علیہ السلام فرمانے وغایت الزہد الورع۔ فرمایا ولا حدم للدین مثل البدع، بدعتوں جیسا دین کو کسی نے خراب نہیں کیا۔ دین کو خراب کس نے کیا؟ بدعتوں نے خراب کیا ہے۔ بدعت بھی کوئی حسنہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے کہا، دیکھا کہ کوئی بندے کام کر رہے تھے، کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، وہ بدعت جو ہے کوئی بھی اچھی بدعت کہیں کوئی اچھی نہیں ہوا کرتی، بدعت کوئی اچھی نہیں ہوا کرتی۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا ولا حدم للدین من البدع، بدعتوں سے زیادہ دین کو کسی نے برباد نہیں کیا۔ دین کو برباد کیا تو بدعتوں نے برباد کیا۔ مختلف قسم کے بدعتیں دین میں پیدا کرنا یہ دین کو برباد کر دینے کے مترادف ہے۔ پھر فرمایا ولا افسد للرجال من الطمع، طمع سے زیادہ انسان کو برباد کسی نے نہیں کیا۔ طمع سے زیادہ انسان کو برباد نہیں کیا۔ طمع سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آپ کی قسمت ہے وہ مل جائے گا، وہ آپ کی قسمت میں ہے، مل جائے گا۔ آپ کی قسمت کوئی نہیں چھین سکتا، خدا شاہد ہے۔ آپ کی قسمت میں جو لکھا وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کی قسمت میں جو لکھا آپ کو ہر صورت میں ملے گا۔ وہ واقعہ جو ہے معروف ہے، آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین نے اپنے گھوڑے کو کسی شخص سے حوالے کر کے مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب باہر آئے تو وہ گھوڑے کی لیام لے کے بھاگ گیا تھا، نکل گیا تھا، وہ بندہ نکل گیا تھا۔ مولا کائنات امیر المومنین نے کمبر کو 2 دینار دے کے بھیجا، 2 درہم دے کر بھیجا، جاؤ جا کر ایک دوسری لیام لے کر کیا کہتے ہیں خرید کے لے آؤ۔ بازار میں گیا تو وہی مولا امیر المومنین کے گھوڑے کی لیام ہی کسی دکاندار کے پاس تھی۔ تو امام علیہ السلام نے کمبر سے پوچھا کتنے کی خریدی ہے؟ تو کمبر نے فرمایا، عرض کیا کہ مولا جتنے کا آپ نے جتنے فرمایا تھا اتنے کا 2 دینار کا۔ امام علیہ السلام امیر المومنین نے فرمایا کتنا بدبخت ہے یہ شخص، اس کو میں نے 2 دینار دینے ہی تھے، 2 درہم دینے ہی تھے۔ اس نے جو گھوڑے کی ہماری رکھوالی کی تھی، انتظار کیا تھا، 2 درہم ہم نے دینے ہی تھی، لیکن اس بدبخت نے حرام کے کمائی کا کھایا، حرام کمایا لیکن حلال کا انتظار نہیں کیا۔ یعنی ہر صورت میں میرے بھائی، میرے محترم، میرے عزیز، یعنی جو میری قسمت میں لکھا ہوا دوسرا بندہ نہیں چھین سکتا ہے، میری قسمت کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میری قسمت جو ہے وہ خداوند کریم نے لکھ دی ہے، میری قسمت جو میرے حصے میں ہے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا ہے۔ اس میں پھر طمع کی کیا ضرورت ہے؟ سلام اللہ علیہ یا مولا یا جواد الائمہ۔ فرمایا ولا افسد للرجال من الطمع، طمع سے زیادہ مردوں کو ختم کرنے والے، برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وبالراعی تصلح الرعیہ، رہبر کے ذریعے سے ہی اپنے ان کی عوام جو ہے صلاح پاتی ہے۔ عوام کی صلاح اور ان کے ماتحت کی صلاح جو ہے ان کے رہبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر رہبر ہی مفسد ہو تو وہ رعیہ تمام و تمام فاسد ہو جائے گی۔ اس میں بہت حکمت ہے میرے بھائی، غور کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تفصیل بیان کرنے ہوگا نہیں ہے، خدا شاہد ہے بہت ہی اس میں باتیں ہیں امام علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہ ہونے کچھ تشریح نہیں کر رہے۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وبالراعی تصلح الرعیہ، یعنی اس کی کیا عوام یعنی جس کے تحت وہ رہ رہے ہیں وہ جو ہے راہبر کی وجہ سے ہی صلاح پاتے ہیں، راہبر کی وجہ سے کامیاب پاتے ہیں۔ جیسا بھی راہبر ملے، دعا کریں کہ خداوند کریم اچھا راہبر ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا وبالدعاء تصرف البلیہ، اور دعا کے ذریعے سے ہی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ دعا کے ذریعے سے ہی مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹل جاتی ہیں۔ یعنی دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا ایک ایسا سپر ہے جس کی وجہ سے تمام مصیبتیں آپ ٹال سکتے ہیں۔ خدا شاہد ہے دعا میں اتنی اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ جس کسی چیز میں کیا کہتے ہیں درک نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام دعا کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، درود بھیجے محمد محمد، بس ختم کر رہا ہوں، آخری واقعہ۔ امام علی نقی علیہ السلام
اپنے کسی صحابی سے کہتے ہیں کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ عرض کیا مولا کربلا جا رہا ہوں، مولا کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے۔ امام علیہ السلام نے 2 درہم یا دینار دے کہا یہ لے جاؤ، جا کر جب کربلا پہنچا ہوگا نا تحت القبہ میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا۔ کربلا جا کر وہ عام بندے سے کہہ رہے ہیں، عام بندے سے کہہ رہے ہیں کربلا جب جانا نا تحت القبہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کرنا۔ اس مومن نے کہا کہ مولا آپ بھی امام ہیں وہ بھی امام ہیں، آپ ابھی دعا خود کیجئے گا۔ تو امام علیہ السلام فرمائے تجھے معلوم نہیں ہے میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کے قبے کے نیچے کی دعا خدا رد نہیں کرتا ہے۔ عام مومن سے امام معصوم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، میں اور آپ کو کہاں، میں اور آپ کہاں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کی کوشش کریں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے تحت خدا آپ کو موفق کرتا ہے، آپ جاتے ہیں ہر خمیس کو جاتے ہیں کربلا میں، وہاں پر جا کر مومنین کے حق میں دعا کیجیے گا، اپنے حق میں دعا کیجیے گا، اپنے بزرگوں کے حق میں دعا کیجیے گا، اساتذہ کے حق میں دعا کیجیے گا، ائمہ معصومین کے حق میں دعا کیجیے گا۔ امام زمانہ نے زور دے کے کہا کہ میرے ظہور کی دعا کرو، میری حفاظت کی دعا کرو۔ امید ہے کہ آپ لوگ کربلا جب جائیں گے تو امام علیہ السلام کو یاد کریں گے، ہم غریبوں کو بھی یاد کریں گے۔ خدایا ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔